چھوٹی سی گزارش ہے، ہم محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا ذکر خیر سننا قبول و منظور فرمائے۔ چھوٹے بچے کوشش کریں ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اونچی آواز نہ کریں، بالکل سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہم گفتگو سنیں، جہاں سبحان اللہ کا موقع ہو وہاں سبحان اللہ کی ضرورت ہے۔ اوپر والا چلا دیں، اوپر والا چلا دیں۔ ہم بیان کو شروع کرتے ہیں، کو کام رکھیے، جب شعر پڑھیں تو پھر کو بول دیجیے، باقی آپ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و مقام ہیں۔ القول البدی کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا دو جہاں سرور ذیشان محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات کے اوپر ایک دن کے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس سے اپنا ہاتھ ملاؤں۔ پیارے بھائیوں کتنی خوش نصیبی ہے، تھوڑا اس کو معاف کر دیں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک دن کے اندر صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ قربان جائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے اس غلام سے کل قیامت کے دن اپنا مبارک ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی پیاری فضیلت ہے کہ جہاں قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے جن سے آج ہم ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن قربان جائیں ہر ایک سے آمنہ کے لال کملی والے آقا ہاتھ نہیں ملائیں گے، صرف اس سے ہاتھ ملائیں گے جو دنیا کے اندر رہ کر 50 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھ کے گیا ہوگا، کملی والے آقا کل قیامت کے دن اسے ہاتھ ملا۔ اور پھر ایک اور حدیث سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے میری ذات کے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور شاید کیا خوب فرماتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھو، تم جہاں پر بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس محلے کی مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، ملک میں بیٹھ کر، شہر کے اندر بیٹھ کر میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچ جائے گا، چاہے تم کہیں پر بھی ہو۔ قربان جائیں، اے امتیوں خوش ہو جاؤ اس مسجد میں بیٹھ کر، گھر کے اندر، محلے کے اندر، جہاں
حضور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھنے کا. اور پھر بڑے ہی خوبصورت آواز میں میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضور کی آمد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. آپ توجہ کریں گے, بڑے خوبصورت شعر ہے, آپ کے دل کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی. فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ نے سارے نور ہے اور نور والے نبی دا نور والا مہینہ ہے, اور نور والے مہینے چ نور والی محفل ہے. اس لیے میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بانگ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست ہوئے بلبلی پڑھتی ہے کلمہ نور کا.
چاند جھک جاتا جدھر، زور کی شان بیان کرتے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے ماد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ جو نبی پاک کی شان کے حوالے سے میرے امام فرماتے ہیں۔ آئیے پیارے اسلامی بھائی، ہم اپنے بیان کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں۔ آپ توجہ کریں گے 30 پارے قرآن پاک کے محبوب کریم پر نازل ہوئے۔ کبھی غور کیا کریں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ توجہ کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تمہارے والدین وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 رشتے، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، آگے وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، 4 ہو گئے۔ 5واں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان، یہ 5 رشتے ہو گئے۔ اور انہی 5 رشتوں میں دنیا چل رہی ہے، انہی 5 رشتوں میں ہمارا تعلق چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں یہ 5 رشتے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جو ہم کرتے ہیں وہ اموال اقترفتموها، فرمایا اور تمہارے مال جس کو تم کماتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ کمائی، وہ تجارت، وہ دکان، وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے۔ 7 چیزیں ہوں گی۔ 8ویں چیز اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ان کو فرما دیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری رہائش، تمہارا گھر جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ان کو فرما دیں اگر یہ 8 چیزیں ان لوگوں کو اللہ احب الیکم اگر زیادہ پیاری ہیں، اس سے من اللہ اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے، اللہ فرماتا ہے اگر یہ بندے، یہ مسلمان، یہ کوئی بھی ہو، اگر یہ 8 چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ فرماتا ہے فتربصوا، اے لوگوں پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا، اللہ اپنا عذاب لے کر آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس پرفتن دور کے اندر ذرا ہم توجہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ رشتہ دار آج ہمیں بڑے پیارے ہو گئے، خاندان بہت پیارے ہو گئے، جتھے ساڑھے رشتہ دار، جتھے میرا والد، جتھے میری والدہ، جتھے میرا بھائی، اتھے میں اے آج کل نعرہ لگانے سب تو بڑی گل کماؤ مال، اللہ نے فرمایا مال کماتے ہو، یہ اس کے علاوہ تمہارے گھر بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو، اس کے علاوہ تجارت ہے، کاروبار کر رہے ہو،
لیکن اگر یہ سارے کام تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں، اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہوں، اللہ کی یام جہاد سے زیادہ پیارے ہوں، پھر سمجھ لینا انتظار کرنا اللہ اپنا عذاب لے کر آئے۔ یہی ہے آج دیکھو رشتے دار آپس میں لڑی جا رہے ہیں، آج دیکھو کاروبار ڈوبتے جا رہے ہیں، آج دیکھو طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ 8 چیزیں اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ۔ اس وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں۔ اس لیے بخاری شریف کی ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ اے لوگوں سن لو، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچے مومن بن جاؤ گے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیار نہیں کرو گے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث فیہ من وجد حلاوت الایمانی، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، ثلاث فیہ، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، وجد حلاوت الایمانی، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ نمبر 1 حضور فرماتے ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمایا، ان یکون ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، فرمایا بندہ کسی نہ پیار نہ کرے، پیار کرے تو اللہ کی وجہ تو کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دوسری چیز فرمایا، تیسری چیز ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ کافر ہونے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ جمنا پسند کرے۔ جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کافر ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 خوبیاں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبی شکر، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت، اور اپنے میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی، 3 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 چیزیں اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ آج میرے پیارے بھائیوں، کیا ہم اپنے نبی کی محبت سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں؟ تو ہمارا دل جواب دیتا ہے ہم کچھ نہیں سکھاتے، ہم نبی کی محبت سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اہل بیت کی محبت سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اور اپنے قرآن کی تلاوت سے بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے یہ ہمیں لازمی طور پر فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے پیار، آپ سے الفت، آپ سے عشق، آپ سے محبت کا، آپ سے پیار کا یہ پیارا سا قرآن پاک نے بھی ہمیں بیان کر دیا، حدیث پاک میں بھی آ گیا۔ لہذا یہ بات پتہ چلی کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، سب سے زیادہ چاہت کرنی ہے، سب سے زیادہ الفت کرنی ہے، تاکہ اگر دنیا والے آ جائیں، ماں باپ آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، بیٹے آ جائیں، رشتے دار آ جائیں، ان کو کہنا تم بعد میں ہو، کملی والے آقا پہلے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اب تھوڑی سی بات کو میں بیان مختصر ہی ہے، لیکن آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام، اتنی زیادہ حضور سے محبت کرنی، ایسا دیکھا ہی نہیں حضور نے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، محفلیں بھی سجا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ کیا اتنی محبت کرنی ہے، اتنا پیار کرنا ہے، جی کرنا ہے۔ کیوں؟ حضرت سعد بن عبداللہ تستری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں،
اور فرماتے ہیں من لم یرا ولایت رسول علیہ فی جمیع احوالہ، فرمایا جیڑا بندہ اپنے آپ نو تمام کام وچ حضور نو اپنا حاکم نہ سمجھ سی، تمام کام وچ حضور نو اپنا حاکم نہ سمجھ سی، فرمایا ومن لم یرا نفسہ فی ملکی، اور اپنی جان نو حضور دے سپورٹ کہنا کرے سی۔ دو چیزیں، جیڑا بندہ حضور نو حاکم نہ سمجھ سی اور اپنی جان حضور دے سپورٹ کہنا کرے سی، حضور فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سعد بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں من لم یذق حلاوت سنت، بس فرماتے ہیں ایسا بندہ سنت کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا، ایسا بندہ حضور دے طریقے تے چل ہی نہیں سکتا، جیڑا بندہ آپ دے آپ نے حضور دے سپرد نہ سمجھ سکتا۔ یہ اصل حقیقت ہے، اصل ہے ساڑھا آپ دا کار، ساڑھی آپ دی چیزیں، ساڑھی آپ دا ہر چیز، لیکن ایسا حضور دے طریقے تے نہیں چلتے، حضور دا کردار، حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت کیا تھی اس کے پیچھے چلتے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسی، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر کملی والے آقا سے پیار۔ سبحان اللہ، آباد تھوڑا سا آپ سنا کریں، تھوڑی سی آواز بولیں، دھیان تھوڑا سے کہنا لیکن اب گلے کا بھی تھوڑا سے ہی بولیں، دل پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، اب دو چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد بیان کریں گا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی بات توجہ کریں، ہم دنیا والوں سے پیار کرتے ہیں، دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا والوں سے چاہت کرتے ہیں، ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ایسی کون سی وجہ؟ ہم دنیا والوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی بیوی سے پیار کرتے بیوی اچھی لگتی ہے، بچوں سے پیار کرتے بچے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، دنیا والوں سے پیار کرتے دنیا والے اچھے لگ رہے ہیں، دوستوں سے پیار کرتے دوست اچھے لگتے ہیں۔ یہ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ یہ دنیا والے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سمجھ جانا، ایک دنیا والے ہیں، ایک دنیا دار ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک وہ ہے جس کے صدقے سے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم دنیا والوں کو دیکھ کر پیار کریں اور اس سے پیار کریں جس سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب دیکھو دنیا والے سے ہم پیار اس لیے کیونکہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضور کو جانا نہیں ہے، بغیر جانے بغیر دیکھے ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، حضور کو مان بھی لیا، حضور کا ذکر بھی کرے ہیں، حضور کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور قیامت تک کرتے بھی رہیں گے بغیر دیکھے، لیکن پھر بھی آتا ہے کہ حضور سے ہی پیار کرنا ہے، حضور سے ہی محبت کرنی ہے، حضور سے ہی عشق کرنا ہے۔ اس لیے اب دنیا والے اگر پیار کرتے ہیں تو کسی کا خوبصورت چہرہ دے کر پیار کرتے ہیں، کہ کسی کا چہرہ پسند آ جاتا ہے تو دنیا والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں، اس سے تعلق بناتے ہیں، اس وجہ سے چہرے کی وجہ سے اس کا چہرہ پسند آ جاتا ہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس قسم کملی والے آقا کا چہرہ کیسے تھا۔ دنیا والوں کا چہرہ 40 سال کے بعد 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد چھڑیاں پڑ جاتی ہیں، انسان اپنے ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی چہرے سے ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں، ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا۔ ارے دنیا والوں سے ہم محبت جس چہرے کی وجہ سے کر رہے تھے اس چہرے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ قربان جائے جس محبوب کو اللہ نے ایسا پیارا چہرہ عطا فرمایا ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں عطا پیارا چہرہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ وہ محبوب جس کی قسم اللہ
وسلم 14ویں رات ہے، سرخ جبہ پہنا ہوا ہے، باہر چمکتے ہوا چہرہ چمکاتے ہوئے چہرے کو آپ باہر تشریف لے کر آئے. کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں ایک طرف جعلت انظر الی رسول اللہ و الی القمر، فرماتے ہیں میں ایک طرف تو نبی پاک کا چہرہ دیکھتا تھا اور ایک طرف وہ رات کے وقت 14ویں چاند جو چمک رہا تھا میں اس کو دیکھتا تھا. ایک طرف دیکھتا تھا کہ حضور کا چہرہ چمک رہا ہے اور ایک طرف دیکھتا تھا حضور کا چاند چمک رہا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ حضور کا چہرہ بھی خوبصورت ہے. چاند وہ جو چاند رات کے خوب اندھیرے میں روشن ہو جاتا ہے، چمکیلا ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے. ایک طرف چاند ہے، ایک طرف وہ 14ویں کا چاند، ایک طرف وہ محبوب کا چہرہ. فرماتے میں فیصلہ نہیں کر رہا تھا، لیکن محبوب کے چہرے کو جب دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا فَإِذَا عِنْدِي هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چاند 14ویں کا چاند جتنا زیادہ خوبصورت ہو جائے لیکن محبوب کملی والے آقا سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. ایسے محبوب کریم. اور ایک اور بات سنیے گا، صحابی فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب بخاری شریف کے بھی حضور فرماتے ہیں اذا سرا، وہ صحابی بیان کرتے ہیں اذا سرا استنار وجہ حتی کہنا قیدت القمر. وہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے نا، خوش ہوتے تھے، آپ کا چہرہ ایسے چمک جاتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، جیسے چاند کا ٹکڑا ایسے محبوب کریم کا چہرہ چمک جاتا تھا. سبحان اللہ. کبھی دیکھا یار چاند سے خوبصورت بھی کوئی چہرہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی چہرہ ہے محبوب کریم کا، وہ ایک ہی چہرہ ہے جو کاملہ کے لال کا چہرہ ہے اور کسی کا چہرہ نہیں. اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ کأنما تجری فی وجہہ شمس. فرمایا جس ایسا چہرہ تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج پہلا، اور ایسا پیارا چہرہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کپڑے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، رات کا اندھیرا تھا، ادھر سے لائٹ بھی بند ہو گیا لیکن میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی، اندھیرا ہو گیا، میں سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی. ایک مرتبہ نبی پاک اپنے مبارک کمرے میں تشریف لائے، ایسے جیسے ہی حضور اپنے کمرے میں تشریف لاتے ہیں وہ فرماتے ہیں اتنی روشنی ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی روشنی ہوگی، وہ سوئی جو رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی حضور کے مبارک چہرے سے، اس روشنی کے نکلنے کی وجہ سے میں نے سوئی کو. ذرا غور کرو، کبھی کسی کے چہرے جو نور نکلا نہیں نکلا. صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک کو جب پسینہ آتا تھا نا، ہمارے پسینے سے تو بو نکلتی ہے نا، حضور جب پسینہ آتا تھا یہ جو پسینے پہ بن جاتا ہے تھوڑے تھوڑے ٹپکے، فرماتے ہیں کہ جب پسینہ آتا تھا اس پسینے سے بھی روشنی نکلا کرتی اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ پسینے کی بوندیں نہیں، ایسے لگتا تھا جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں. ایسے محبوب کریم. حضرت غور کیے کہ وہ کملی والے آقا جس کی قسم اللہ قرآن میں بیان کرے، ان کا اتنا عالی شان، اتنا مبارک میٹھا سونا چہرہ، ہم کملی والے آقا سے پیارا ہے. اس لیے پیر میرے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ صورت نو میں جان آقا، جان آن کے جان جہان آقا، سچ آقا میرے بدی شان آقا، جس شان کی شانہ سب سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا، کتے میرے علی کتے تیری اصلاح مشتاق کیا کی تجاری. اس لیے میرے امام کیا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، شئی پھول کال سے دور ہے، شئی شمع در کے بہان ہے. یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. حضور کے آپ کے مبارک چہرے کے بارے میں حضرت علی، توجہ کیجئے گا، حضرت علی نبی پاک کے چہرے کے بارے میں، آپ کی صورت کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں. نبی پاک کا جو حلیہ ہے وہ حضرت علی نے بیان کیا. حضرت علی نبی پاک کے آنکھوں کا بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے مبارک کانوں کا بیان کرتے ہیں، رخسار کا بیان کرتے ہیں، لوگوں کا بیان کرتے ہیں، مبارک سر کا بیان کرتے ہیں، زلفوں کا بیان کرتے ہیں، پاؤں کا بیان کرتے ہیں، ہاتھوں کا بیان کرتے ہیں، سینے کا بیان کرتے ہیں، آپ کے مبارک کلام کا بیان کرتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں سن لو، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، ان کی ساری صورت کو دیکھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا، حضور کی شان، حضور کے مبارک چہرے کو دیکھا تو میں نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں سن لو، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. یہ ہے محبوب کریم کا چہرہ. کیوں نہ اس کملی والے آقا سے پیار کریں. نبی پاک جب مسکراتے تھے نا آپ کے دونوں مبارک دانتوں کے بیچ سے نور نکلتا تھا، جس کی شان میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایسا نور والا چہرہ، ارے خدا کے بندو یہ دنیا والا چہرہ ہے جو کریمے لگا کے خوبصورت ہوتا ہے. ایک آمنہ کا نام کا چہرہ ہے جو نور سے خوبصورت ہوتا ہے. کیوں نہ اس کملی والے آقا سے پیار کریں. آپ سوچیں گے بھی مولوی صاحب آپ نے یہ بیان کر دیا، مولانا صاحب آپ نے حضور کا ذکر کیا، آپ نے حضور کا چہرہ بیان کیا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، ایسی عظمت والا چہرہ بیان کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ ارے خدا کے بندے حضور کا چہرہ آپ کے سینے میں بس گیا نا. حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. حضور فرماتے ہیں جس بندے نے مجھے خواب کے اندر دیکھا آن قریب کے جاگ کے آپ کو سنے گا. دنیا والوں نے چہرہ ساڑھے خواب میں چوندہ ہے، ساڑھے اسا دیکھتے ہیں تے رات چوئی آیا بندوں نے. خدا دے بندو کوئی اللہ دے پیارو حضور دا ذکر کرو، حضور دے چہرے دا ذکر کیتا کرو، حضور دے چہرے دے بارے سوچا کرو. رات نو کھٹنے دے سوچو اللہ دے محبوب بارے خواب میں کسے پاس. سارا دل نہیں چاہتا کہ ایسا حضور کو خواب دیکھو. اس لیے دنیا والوں سے بھی محبت کریں، لیکن وہ جن کی محبت جائز ہے کملی والے آقا سے محبت کریں ایسی کہ بعد میں کسی اور سے محبت ہی نہ ہو. آگے آخری پوائنٹ میں بیان کر کام کرتا ہوں. اور بھی بہت ساری وجہ ہیں. عام طور پر بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کچھ اختیار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پیار کرتا ہے. کسی کو عہدہ ملتا ہے پیار کرتا ہے. آپ سب لوگ ہیں مقتدی ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام نہیں دیا جو ایمان کو دیا. آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آپ ایمان سے پیار کرتے ہیں، ہوتا ہے جی. آپ دیکھو یہ ہیں وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے کئی لوگ پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں، پیر و مرشد سے پیار کرتے ہیں. اب دنیا والوں سے پیار کرتے ہیں کیوں؟ ان کے پاس ہوتا ہے. ڈی ایس پی ایف پی ان سے پیار کرتے ہیں کہ سارا کام نکلوا سکتے ہیں جی. بڑے بڑے لوگوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہے، اختیار ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں. ارے قربان جاؤ اس کملی والے آقا سے پیار کرو جس کو اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی ہے. کیسے؟ آپ سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شان اور رتبہ عطا فرمایا. حضور نبی پاک فرماتے ہیں فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا. آپ سب بھائی توجہ کریے گا، یہ میری بات کو ذہن میں لے کے جائیے گا. حضور فرماتے ہیں فَبَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا. أُوتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرماتے ہیں اللہ نے میرے خواب کے اندر تمام زمین کے خزانوں کی چابی عطا فرمائی. ایسا لوگ کہ آج دے دورے کیا ہے کوئی کسی کمرے پیسے ہوئے نا تو ان دے کول چابی ہوئے تو آکے پہ میرے کو چابی ہے، میرے کو تو پیسے نہیں ہیں. کوئی وزیر خزانہ دے وہ اکسی پہ میرے کو پورے پاکستان دے خزانے دی چابی ہے. کوئی یاد ہے میرے کو فلان دے خزانے دی چابی ہے. حضور وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں تارے کو خزانے آپ دے گھران دے ہوسے ہیں، اللہ نے میں نے سارے زمین دے خزانے دی چابی عطا فرمائی. بخاری شریف کی حدیث. اور پھر حضور خود فرماتے ہیں انما انا خازن و قاسم واللہ یعطی. حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، میں خزانے بانٹتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. جس کے پاس خزانے ہوں. اور پھر ایک اور حدیث پاک حضور فرماتے ہیں اوتیتو ما لم یعطا من الانبیاء، فرمایا مجھے وہ چیز دی گئی ما لم یعطا من الانبیاء،
بالرعب وأوتيت مفاتيح خزائن الأرض. حضور فرماتے ہیں میری روب کے ساتھ مدد کی تھی اور مجھے سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی. اور یہ ایسے محبوب ہیں. حضور فرماتے ہیں لو شئت لصارت معي جبال الذهب. اے لوگوں سن لو، اگر میں چاہتا نا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. ایسے محبوب ہیں جن کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. مجھے بتاؤ اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا. یہ دنیا والے جن کے صدقے سے پیسے کھا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، یہ صدقہ ہے تو سامنا کے لال کا صدقہ ہے. کہ کیوں نہ مستقلی والے آقا سے پیار کریں جس کو اللہ نے شان عطا فرمائے، جس کو اللہ نے رتبے عطا فرمائے، جس کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، جس کو اللہ نے اخلاق عطا فرمائے، جس کو اللہ نے اچھے کردار عطا فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شانیں، ایسی عظمتیں، ایسی عفتیں، نبوت، رسالت، قابلیت عطا فرمائی آج تک کسی کو نہیں ملے. اس لیے ہم اس آمنہ کے لال سے پیار کریں، آمنہ کے لال سے محبت کریں، آمنہ کے لال سے عشق کریں. حضور سے ایسا پیار کر کے جائیں دنیا والوں سے پیار کیا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں شعر پڑھنے لگا ہوں. آپ نے حضور کی محبت، حضور کے عشق، حضور کے عاشق آپ نے جس دل میں جذبہ رکھ کے ایسی سبحان اللہ کہنی ہے کہ یہ مسجد کل قیامت کے دن گواہ ہو جائے کہ یہ وہ عاشق تھے جو حضور کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں. اس لیے میرے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کریم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و نبی، رسول و نبی، وجود و حدث، قدوم وجود و حدث، قدوم وجود و عدم، وجود و عدم، حدوث و قدم، خدا کے یہاں تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، حکومت کل، امارت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک، ایسی کا نشان تمہارے لیے. عطائے عرب، جلائے طرب، فیوز و عجب، بغیر طلب، ہے رحمت رب، ہے اس کے سبب، ہے رب جہاں. یہ فیض دیے، وجود دیے، کہ نام لیے، زمانہ جیے، خدا جہاں نے دیے، تمہارے دیے، یہ اکرامیاں تمہارے لیے. جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دھولن، سزائے مین میں ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے. کریم و نجی، مسیح و صفی، کہیں سے کہیں، کہیں بھی بنی، کہ بے خبری، کہ خلق پیری، کہاں سے کہاں. اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دین کو اثر کیا. کہ تاب و تباہ تمہارے لیے. ثواب و چلے کہ باغ کھلے، کہ باغ کھلے، ثواب و چلے کہ باغ کھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، دیوا کے تلے سلامے کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے. ایسے امام ہے، ایسے امام جس نے حضور کے لیے سب کچھ کہہ دیا. یا رسول اللہ، کچھ آپ کے لیے بنا دیا ہے. اور کیوں نہ بناتے؟ آپ کا مبارک آنکھ بھی معجزہ، آپ کا مبارک رخسار بھی معجزہ، آپ کا مبارک لعاب بھی معجزہ، آپ کا مبارک سر بھی معجزہ، آپ کے زلف بھی معجزے، آپ کا کان بھی معجزہ، آپ کا سینہ بھی معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا اٹھنا بھی معجزہ. حتیٰ کہ نبی پاک کو اللہ نے شان عطا فرمائی. اے محبوب، میں جب نبیوں کو بھیجا تو کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزے عطا فرمائے. اے محبوب، جب آپ کی باری آئی، آپ کے میرے پیارے محبوب کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اے محبوب میں آپ کو 1 معجزہ نہیں دوں گا، 2 معجزے نہیں دوں گا، 3 معجزے نہیں دوں گا، 4 معجزے نہیں دوں گا. میں آپ کو اتنے معجزے، اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں، اتنی بلندیاں عطا فرماؤں گا. میں یہ اعلان کر دوں گا، دنیا والوں کو بتا دوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. اے دنیا والوں سن لو، حضور ایک معجزہ لے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کے حضور. ایسے محبوب ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. اے محبوب
فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، جن کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے ما کان اللہ محمد ما کان نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کی عظمتوں کو، آپ کی رفتوں کو، آپ کی بلندیوں کو، آپ کی شانوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی طرح ایسی شانیں بیان کرتا ہے آج تک کسی بھی انبیاء کرام کی اتنے شانیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی جتنی کی شانیں میرے آقا کے نام۔ یہ ہے محبوب جن کو اللہ نے اتنی شان ہے۔ 10:30 تقریباً ٹائم تھا، صرف 2-3 منٹ، اس کے بعد بیان کا کام ایسا بیان کریں گے۔ ہمارے تحصیل کے نگران حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر عطاری، یہ تحصیل جہانیہ کی نگران ہیں دعوت اسلامی کے، اور ہمارے بھی نگران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا فرمائے، جو کی بہت پیاری صلاح خوانی کرتے ہیں۔ ہم ان کی نعت بھی سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت سلامت رکھے۔ میں چند ایک باتیں کر کے آپ کو اجازت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تبسطھا کل البسط، توجہ کرنے پیارے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے اے محبوب اپنا ہاتھ پوری طرح نہ کرو، اے محبوب اپنا ہاتھ پوری طرح۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ مسلمان عورت نے ایک طرف یہودی عورت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھتے، باقی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے، ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، صرف اپنی ضرورت کی چیز رکھتے۔ اب جب مسلمان عورت نے یہ سنا نا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی افضل ہمارے پیارے آقا ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے نہیں جا سکتے، جو امام الانبیاء ہیں اس سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ اب اس مسلمان عورت نے یہودی عورت کو کہا اے یہودی عورت سن، میں تجھے دکھاتی ہوں، تو بیان کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھتے، باقی سب دے دیتے، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ آمنہ کے لال کیسے ہیں۔ وہ مسلمان عورت توجہ کرنا ہے، اپنی ایک بچی کو کہتی ہے کہ جاؤ نبی پاک سے قمیص لے کر آؤ، یہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا، اپنی بچی کو بھیجتی ہے جاؤ نبی پاک سے ایک قمیص لے کر آؤ، وہ بھی حضور کی قمیص۔ وہ بچی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میری امی جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی مبارک قمیص ہمیں عطا فرمائیں، ہمیں چاہیے۔ آدھے دورے میں دسو جی کوئی اپنی قمیص لہا دے نہیں دینا بھائی، بلکہ قمیص تو دور دی گل ہے، قمیص تے اگر کوئی چھٹا لاگ میں نے تو گلے پہ جاتا ہے۔ ایسے جس محبوب دا کلمہ پڑھ دو نا اس محبوب دی شان سنو، اللہ نے بندو وہی سانو حضور بخشوا کے جنت جائے گا۔ وہ بچی کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس گئی، نبی پاک سے قمیص مانگی،
حضور کی صرف ایک قمیض تھی اور وہ ایک قمیض حضور نے پہن رکھی تھی. جب بچی نے وہ قمیض مانگی نا، اللہ کے محبوب نے وہ قمیض اتار کر اس بچی کو دے دیا اور کہا جا اپنی امی کے پاس. حضور تو جانتے تھے واقعہ کیا ہے. اب حضور نے وہ قمیض اتار کر بچی کو دے دی. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اذان کا ٹائم ہوا، اذان ہو گئی، لیکن نبی پاک گھر سے باہر تشریف نہ لائے شرم و حیا کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے مبارک جسم پر قمیض نہیں تھی. صحابہ کرام اندر گئے، دیکھا تو نبی پاک کے مبارک جسم پر قمیض نہیں ہے. اب بڑے پریشان ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی قمیض مبارک کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ سن لو، میری ایک غلام اس کی بچی مجھ سے قمیض مانگنے آئی تھی، میں نے وہ قمیض بھی اس کو عطا کر دی. اب وہ جب وہ بچی یہودیہ کے پاس لے کر گئی قمیض نبی پاک کی، تو وہ یہودیہ کہنے لگی ہے تو حضور کو ایک قمیض ہی لے کے آئی ہے. وہ مسلمان عورت کہتی ہے اے بدبخت سن لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو اپنی ضرورت کی چیزیں یعنی کپڑے بھی اپنے پاس رکھتے تھے. میرے محبوب وہ ہیں جو ضرورت کی چیزیں تو دور کی بات، پہننے کے کپڑے بھی لوگوں پر قربان کر دیتے. مجھے بتاؤ جو اپنی امتیوں سے اتنا پیار کریں، اتنا محبت کریں، اتنے خزانے دیں، حتیٰ کہ اتنا پیار کرتے تھے، قرآن نے فرمایا لا تبسط عقل بس اے محبوب اے لوگ بارے کو منگ دیا سن تسا عطا فرمے دیا سو. میں اللہ چاہتا ہے لوگ تک تنگ نہ کریں، اے محبوب اپنا ہاتھ کھلے طرح نہ کریں. یہ ہے محبوب کریم، ایسی شان والا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے کیوں نہ اس کملی والے آقا سے پیار کریں، کیوں نہ اس کملی والے آقا سے عشق کریں. اس لیے شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں شان وکھرا. اے حضور دی شان دے دو چار شعر ہیں اس تو بعد بیان دیتا ہے. شان وکھرا آمینہ دینا لدا. سبحان اللہ نہیں ہے کیا؟ ساڑھے حضور دی شان ہی وکھری ہے. جس جس کا اعتقاد ہے کہ سادے حضور کی شان وکھری ہے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ مسجد باں میں چھوٹی ہے قیامت علیہ وقت ایک بڑی مسجد بڑھ کے ساری شفاعت کرے. اس لیے سارے لے کر پڑی شان وکھرا آمینہ دینا لدا. کوئی سونا نہیں سنے دینا لدا. جگمگاوے یہ نصیبہ دے جلا میناد کرے آ کرے نبی لج پالنا. میناد کرے آ کرے نبی لج پالنا. اور پھر شاعر کہتے ہیں ذکر تیرے یار دا ذکر تیرے یار دا مولا کریدا مجا. تو راضی میں جتھے بولا یار حضور ایسا کہو یار حضور دی شان نہیں ہے. وہ حضور ہے جی شان ہے اللہ پورا قرآن نازل کرتا. بیٹھ کے کوئی ذکر کیتا ہے حضور دی شان بیان کی اے جی کسی نے پکڑی بیٹھے کبھی کسی نے کبھی سیاست کبھی دنیا دا کبھی اخبار کبھی ٹیلی ویژن کبھی کیا ہو. خدا کے مدد بات جانا ہے دنیا سے کچھ بھی نہیں بچے گا. قبر میں ہڈیاں نہیں بچے گی. جب قبر کے اندر جائیں گے تین سوال ہوں گے. پوچھا جائے گا اے امتی بتا من ربک تیرا رب کون ہے؟ من دینک تیرا دین کیا ہے؟ اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فیہا الرجل. اے امتی بتا اس کملی والے آقا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جڑا
تے نہیں کرنا سی وہ نہیں کرنا سی اوتے لاگ پتہ جاوے سی جے تم ایک دفعہ تو اپنی زبان قبر دے اندر ایک دفعہ حضور دے سامنے کھولی نا کہ یا رسول اللہ تو سب کچھ نہیں کر سکتے سی پھر تم فرشتے دس دیں کہ حضور کر کے سکتے اس لیے اس قبر سے پہلے حضور کی شانیں قائم کریں اور جب قبر میں جائیں گے تو کہیں گے مصطفیٰ جان اللہ جب قبر میں جائیں گے تو کہیں گے نور والا آقا ہمارا یہ ہم بیان کریں گے آخری شیء میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بس آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی جن کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع ہو لے کر آیا ہمارا نبی جس کے قدموں کا رومن ہے آپ حیا ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی پھر مسیح ہو گیا اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اس نے کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ہو میری یہ دلارا سارے نے بولے ایک بار بس آخری ایک بار میں ختم ہے کیا اس نے کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ہو میری یہ دلارا سیدھے سب کے جب تک مذکور نہ ہو نمکی حسن والا آقا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا تمہارا ہمارا نبی جس کی دو پود ہیں وہ سروز زمین ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے ایک پتہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کم بدری رسولوں کی ہوگی نہیں چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی تو کون ہے نبی کا بیا تاجدار تاجدار کا آقا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے